الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ 10 محرم الحرام کی اہمیت اور اس کی فضیلت۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رمضان کے بعد سب سے افضل روزے اللہ کے مہینے محرم کے ہیں، گویا اس مہینے کی خاص عبادت اور روزے ہوئے۔ یہ مہینہ ہجری سال کا پہلا مہینہ ہے۔ حسن بصری کہتے ہیں کہ بے شک اللہ تعالیٰ نے سال کی ابتدا بھی حرمت والے مہینے سے کی ہے اور اس کا اختتام بھی حرمت والے مہینے سے کیا۔ حرمت والے مہینے کون کون سے ہیں؟ یعنی ذی القعدہ، ذی الحجہ، محرم اور رجب۔ ان مہینوں کی خصوصیات کیا ہے کہ ان مہینوں میں اپنی جانوں پر ظلم نہیں کرنا چاہیے۔ یعنی جب ہم اپنے سوا کسی دوسرے پر ظلم کرتے ہیں تو گویا وہ کیا ہوتا ہے؟ اپنے ہی اوپر ظلم کرنا ہوتا ہے۔ یعنی کسی کے ساتھ برا کرنا دراصل اپنے ساتھ ہی برا کرنا ہوتا ہے، تو ہم یہ بات بھول جاتے ہیں۔ 10 محرم حرام بہت ہی عظمت والا مہینہ ہے اور اسے یوم عاشور کے نام سے جانا جاتا ہے۔ واقعات جو مختلف روایات سے ہمارے سامنے آئے ہیں، یوم عاشور یعنی آسمان اور زمین اور قلم اور حضرت آدم علیہ السلام کو اس دن پیدا کیا گیا۔ اسی دن حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ قبول کی گئی تھی اور اسی دن حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کوہ جودی پر جا ٹھہری تھی۔ اسی دن حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خلیل اللہ بنایا گیا اور اس پر آگ گل گلزار ہوئی، اور اسی دن حضرت اسماعیل علیہ السلام کی پیدائش ہوئی، اور اسی دن حضرت یوسف علیہ السلام کو قید سے رہائی نصیب ہوئی اور انہیں مصر کی حکومت ملی، اور اسی دن حضرت یوسف علیہ السلام کی حضرت یعقوب علیہ السلام سے طویل عرصے بعد ملاقات ہوئی، اور اسی دن حضرت موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کو فرعون سے نجات حاصل ہوئی۔ اسی دن حضرت موسیٰ علیہ السلام پر تورات نازل ہوئی اور حضرت سلیمان علیہ السلام کو بادشاہت واپس ملی، اور اسی دن حضرت ایوب علیہ السلام کو سخت بیماری سے شفا نصیب ہوئی۔ اسی دن حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ سے نکالے گئے، اور اسی دن حضرت یونس علیہ السلام کی قوم کی توبہ قبول ہوئی اور ان کے اوپر سے عذاب کو ہٹا لیا گیا، اور اسی دن حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی، اور اسی دن حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو یہودیوں کے شر سے نجات دلا کر آسمان پر اٹھا لیا گیا، اور اسی دن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے نکاح کیا، اور اسی دن نواسۂ رسول میدان کربلا میں شہید کیے گئے، اور اسی دن قیامت قائم ہوگی۔ ان واقعات کا ان دنوں میں رونما ہونا ان دن کی فضیلت کو ظاہر کرتا ہے، اس لیے ہمیں چاہیے کہ اپنے رب کی ان دنوں خاص عبادت کا اہتمام کریں اور اپنے رب سے خوب گڑ گڑا کر اسے دعائیں مانگیں۔ جن لوگوں کے گھر میں رزق کی تنگی ہو، کاروبار میں تنگی ہو، تو انہیں چاہیے کہ اول و آخر درود پاک پڑھ کر 100 مرتبہ ایک تسبیح پڑھ لیں، یا کریم یا وہاب یا رحیم یا رزاق پڑھ کر پھر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں گڑ گڑا کے دعا کیجیے۔ اللہ ہم سب کی دلی مرادوں کو قبول کرے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔